حیدرآباد تاجر اتحاد اور حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام محمود علی راجپوت اور اسلم خان دیسوالی کی قیادت میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم جاری کرنے پر شدید مذمت کی گئی۔ مذکورہ ریلی کا آغاز حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے لطیف آباد دفتر 6:45 سے ہوا۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی حیدرآباد تاجر اتحاد کی یہ ریلی صدر محمود علی راجپوت کی قیادت میں، جس میں کم و بیش 50 سے زائد یونین کے عہدیداران موجود ہیں، پرویز مشرف کے حق میں حیدرآباد تاجر اتحاد کی یہ ریلی صدر محمود علی راجپوت کی قیادت میں سابقہ صدر پرویز مشرف کے خلاف آنے والے فیصلے کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ پاک فوج، پاکستان، حیدرآباد تاجر اتحاد، محمود علی راجپوت، پرویز مشرف، پرویز مشرف، پرویز مشرف، پاک فوج، پاک فوج، فیصلے حیدرآباد پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز، پرویز مشرف کی تصاویر اور پاکستانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور پرویز مشرف زندہ باد کے نعرے بھی بلند کر رہے تھے، جبکہ بھارت، را اور پاکستان و پاک فوج کے دشمنوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد تاجر اتحاد کے صدر محمود علی راجپوت نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع اور بقا کے لیے 3 عظیم جنگیں لڑیں اور دوران جنگ بھارت کو واپس بھاگنے پر مجبور کیا۔ ہمارا حکومت سے یہ سوال ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف جیسے سپہ سالار غدار ہیں تو وفادار کون ہے؟ ہم جنرل مشرف کے خلاف یک طرفہ فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف سزائے موت کے فیصلے کو رد کیا جائے۔ سابق صدر پاکستان، سابق جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر حیدرآباد تاجر اتحاد اور اس کے ساتھ 50 سے زیادہ ٹریڈ یونینز نے اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے نکالی ہے۔ ان دونوں جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے، مجھے لگتا ہے وہ غدار ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان انڈیا کے ساتھ ایسے نازک مراحل میں چل رہا ہے۔ اس وقت میں کسی جرنیل کو غدار کا لفظ استعمال کر سزائے موت دینا یہ کسی غداری سے کم نہیں ہے۔ وہ جرنیل جس نے پاکستان کے دفاع پاکستان کے لیے 3 جنگیں لڑی ہوں، جو صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہا ہو، وہ غدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ان سیاستدانوں کو جو سزا یافتہ تھے ملک سے جانے کی اجازت دی، اور یہ ان کے ساتھ لندن کے کلبوں کے اندر عیاشیاں کرتے رہے، جن کی ویڈیوز اور فوٹوز وائرلز ہوئے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے دیکھے۔ کیا یہ جنرل غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے 3 جنگیں لڑی ہوں؟ کیا وہ جنرل غدار ہو سکتا ہے جس نے کعبۃ اللہ شریف کو ان بدبختوں سے آزاد کروایا؟ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے جو قومی ہیرو کو سزائے موت دیتے ہیں۔ ارے سزائے موت دینی ہے تو ان لوگوں کو تو جن لوگوں نے اس ملک کو بے دلیل طریقے سے لوٹا ہے، آج عوام کو پریشان کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، ایسے لوگوں کو پھانسیاں ہونی چاہیے۔ ہم پرویز مشرف کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ریلی میں اسلم خان دیسوالی، آصف میمن کونچ والا، سرفراز راجپوت، نعیم شیخ، مظفر شاہ عرف مجو، امین میمن، آصف عباسی، شکیل خانزادہ، شبیر صدیقی، اعظم چوہان، خرم شاہ، آصف ساگر، ڈی ایم بروہی، پروفیسر آصف ظہوری، قیوم قریشی، نعیم فیض ایڈوکیٹ سمیت حیدرآباد تاجر اتحاد کے عہدیداران و ممبران، مختلف تاجر تنظیموں کے نمائندوں اور تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جنرل پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، پاک آرمی، را کے ایجنٹوں
غداروں پہ، پاکستان کے غداروں پہ. سے زیادہ ٹریڈ یونین نے سابق صدر پاکستان اور سابق جنرل پرویز مشرف کے حق میں ایک ریلی کا انعقاد کیا. جو ججوں نے انہیں غدار کا لفظ استعمال کر کے سزائے موت دی ہے، یہ غیر مناسب بات ہے، کیونکہ جو شخص پاکستان کا چیف آف اسٹاف رہا ہو، جنرل رہا ہو، صدر پاکستان رہا ہو، پاکستان کے اندر 9 سال تک وہ صدر پاکستان رہا ہو، وہ کس طرح غدار وطن ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غدار وطن ہوتا تو آج ہم پاکستان میں آزاد حیثیت سے نہیں رہ رہے ہوتے. دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ سیاستدان جنہوں نے اس پاکستان کو 72 سال سے مسلسل لوٹتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر، اور جو کہ سزا یافتہ بھی تھے، ان کو ملک سے باہر جانے دیا. اور ایک پرویز مشرف جو بستر مرگ پر ہیں، اسپتال میں ایڈمٹڈ ہیں، اور ان کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تک نہیں دیا گیا، ان کو سزائے موت سنا دی گئی. یہ غیر منصفانہ بات ہے. اور اس وقت جب ہندوستان اور پاکستان کے معاملات بھی سازگار نہیں ہیں، پاکستان کے بارڈر اس وقت غیر محفوظ ہو رہے ہیں، پاکستان کی آرمی اس وقت اندرونی اور بیرونی جنگ کے اندر مبتلا ہے، اس وقت میں ایک جنرل کے اوپر یہ الزام لگانا، اور وہ الزام بھی غلط لگانا جبکہ وہ محب وطن ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، تین جنگیں لڑی ہیں. اور یہ جو ججز ہیں، ان کی ویڈیوز آئے دن پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ یورپ کے اندر نائٹ کلبس کے اندر کس طرح سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، کس طرح کے یہ فیصلے سنا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کے مچلکے کے اوپر، 1 لاکھ کی ضمانت کے اوپر ان لوگوں کی ضمانت لی جا رہی ہے جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کوئی ایک نئی سازش رچی گئی ہے کہ یہ ایک کر کے تمام جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے، کرپٹ سیاستدان تھے، وہ باہر آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام بیدار ہے، اور انشاءاللہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ہم موقع دیں گے عمران خان کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پاکستان کے جو سال ہیں، جو دن ہیں، وہ بہتر سے بہتر ہوں گے. اور امید رکھتا ہوں ان ججوں سے کہ اس فیصلے کو واپس لیں، ریویو کریں، ورنہ ان کے خلاف اگر افواج پاکستان اور عوام کو جس حد تک جانا پڑے گا وہ ضرور جائیں گے. آج جنرل پرویز مشرف سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد تاجر اتحاد اور حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک میگا ریلی نکالی گئی، جس میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اور پاک فوج کو یقین دلایا گیا کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے، اور وہ اس فیصلے کو منظور نہیں کرتی، وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتی. ہم صرف یہی کہنا چاہیں گے، 40 سالہ بہترین خدمات انجام دینے والا جنرل پرویز مشرف، 3 عظیم جنگیں لڑنے والا جنرل پرویز مشرف غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ غدار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے راہ کے ایجنٹوں سے مال پکڑ کے انہیں غدار قرار دیا. وہ غدار ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو چھوڑ دیا، انہیں ملک سے باہر بھیج دیا. وہ غدار ہیں. پاکستان کا جنرل، پاک فوج کا جنرل، پاک فوج کا سپاہی کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتا ہے. جنرل پرویز مشرف زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. حیدرآباد تاجر اتحاد کی یہ ریلی، جس میں کثیر تعداد میں تاجروں اور سماجی عمائدین، سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی. یہ دراصل انٹر سروسز پبلک ریلیشن کی اس پریس ریلیز کے بعد سامنے آئی ہے کہ جس میں افواج پاکستان نے اس حالیہ فیصلے پر، جسے خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جاری کیا، اور سزائے جنرل پرویز مشرف کو غداری، آئین سے غداری کے جرم میں سزائے موت دی ہے. یہ آج کا جو اجتماع ہے سول سوسائٹی کا، سماجی عمائدین اور تاجروں کا، یہ اظہار یکجہتی کے لیے تھا افواج پاکستان سے. جس غم کو، غصے کو اور اضطراب کو وہ محسوس کرتے ہیں، وہی غم، غصہ اور اضطراب جو ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام محسوس کرتی ہے. اور کوئی بھی شخص یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سابق آرمی چیف جو ہے وطن کا غدار ہو کر سزائے موت کی سزا سنے اور پھر جو ہے اس کا پھر میڈیا ٹرائل کیا جائے. تو یہ قابل مذمت عمل ہے. ہم فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، عدالت کو تسلیم کرتے ہیں.
عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کو سر جھکا کے نگاہ جھکا کے احترام کرتے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ منوعاً عمل کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اور ہم پابند ہیں اس بات کے عدلیہ، عدالت، نظام، قانون اور آئین ہمارا تقدس ہے، جس کی حرمت کے لیے، جس کی عزت کے لیے ہم سینہ سپر ہیں، لیکن ہم قانون کے فیصلے کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر غداری کا الزام، یہ ہماری فکر، یہ ہماری نظر، یہ ہماری سوچ اور ہمارا ضمیر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم نے اپنی ضمیر اور اپنی فکر کی آواز کو آج سامنے رکھا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد، عدلیہ کا احترام ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن وہ شخص اگر کسی ایک شخص کی آڑ کے اندر اگر ادارے کو ٹارگٹ کیا جائے گا یا ادارے کا میڈیا ٹرائل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جس طرح انٹر سروسز پبلک ریلیشنز افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن پورے احترام کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، قانون کی عدالت میں۔ اور یہاں جنرل پرویز مشرف کے کیس میں جبکہ یک طرفہ فیصلہ ہے، پرویز مشرف کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اور 12 اکتوبر 1999 کو جب یہ چیف جسٹس سابق عبدالحمید ڈوگر صاحب کی عدالت نے اس کو لیگلائز کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اسمبلیاں بنی تھی، اس کے نتیجے کے اندر حکومتیں بنی تھی اور پھر سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کیے تھے، تو فقط ایک آدمی پہ ذمہ داری ڈال کر اس کا اس طرح میڈیا ٹرائل کرنا یہ کسی اچھی جو روایت کی بنیاد نہیں ہے، اور خاص طور پر پاکستان جس طرح کے نازک حالت سے گزر رہا ہے، اس نازک حالت میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ لگا کہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کے چند شرپسند عناصر جو ہے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف پرویز مشرف کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں بلکہ فوج پاکستان اور اس کے ادارے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس نے افواج پاکستان وہ ادارہ ہے جس نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور افواج پاکستان کی جمہوریت کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔